بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اور بی بی کو میٹھا میٹھا لگتا ہے نا؟ یمی یمی ماما یمی یمی ایپل دیں گی، وہ اسے چٹخارے لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ تابان کو اسے خوشی سے کھاتے دیکھ وہ بھی پرسکون ہوا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں، جب تک میں چائے بناتی ہوں۔ آپ ہمارے چینلز کھول دیں، پھر مما اور تاہو ٹام اینڈ جیری دیکھیں گے۔ اسے واپس اپنے کارٹون کی یاد آ گئی تھی۔ صبح تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، پارٹی میں تمہارے لیے ڈریس لینی ہے، کیونکہ میرے سارے کولیگس وہاں پر آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب سے بہت اچھی طریقے سے ملو۔ وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو اسے اس کی آواز سنائی دی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرے پاس ہیں کپڑے، بلکہ میرے پاس بہت خوبصورت ڈریس ہیں، میں وہ پہن لوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت کم آواز میں کہنے لگی، جبکہ تاہو کی دودھ کی بوتل اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی۔ اب تاہو خود بھی اپنی بوتل کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ اپنا شوق بھی تو پورا کر رہی تھی اور تاہو کے ساتھ مستیاں بھی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ والی ڈریس کہیں اور پہن لینا، جو میں لے کر دوں گا وہ تمہیں اس پارٹی میں پہننی ہوگی۔ لیکن کیوں تاہو کے بابا؟ میرے پاس ہے تو صحیح۔ وہ کیوں بیکار میں اتنا خرچہ کر رہا تھا جب اس کے پاس اتنی خوبصورت ڈریس موجود تھی؟ اس نے کون سا اس کو پہلے پہنا ہوا تھا؟ وہ تو تایا ابو نے اپنے شوق سے اس کے لیے بہت سارے کپڑے لے لیے تھے، جو اتنے بھاری اور کام والے تھے کہ وہ عام روزمرہ کی زندگی میں انہیں پہن نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دن میری پسند کے کپڑے پہنو۔ فکر مت کرو، تمہاری پسند کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور میری چوائس بری نہیں ہے کہ تم اتنی زیادہ گھبرا رہی ہو۔ وہ اس کے تاؤ کے بابا کہنے پر اپنی مسکراہٹ چھپاتا اسے دیکھتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ہی لے لیجیے گا، میں وہی پہن لوں گی، لیکن تاؤ کی اپنی پسند سے لوں گی۔ اس کی بات مانتے ہوئے وہ اپنا حکم بھی جاری کر چکی تھی، جس پر وہ صرف اس بات میں سر ہلا گیا، ویسے میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا تاؤ کے لیے شاپنگ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو کپڑے وہ پہنتا ہے نا، یہ سارے اس کے لیے چھوٹے ہیں۔ میرا مطلب ہے تاؤ اب بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، تو اب نہ ہمیں اس کے لیے اور بھی کپڑے، وہ بھی سارے میری پسند کے۔ وہ خوشی سے جھکتے ہوئے بولی تھی، اپنے سے زیادہ اسے اپنے بچے کی شاپنگ کی فکر تھی۔ اچھا اس کے کپڑے چھوٹے ہیں، میں تو اس کے مطابق ہی لاتا ہوں، خیر تم دیکھ لینا جو تمہیں مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سو جاؤ تھوڑی دیر، ابھی میں جاگ رہا ہوں، تاہو بھی سو جائے گا تھوڑی دیر میں، اور رات کو جاگ کر تنگ کرے گا، پھر ساری رات جاگ کر تمہارے لیے دن کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں تاہو مجھے تنگ نہیں کرتا، اور اسے سنبھالنا میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، تاہو تو میری جان ہے۔ اچھا اور پاراشا بیٹا اپنی ماما کا، وہ اس سے لاڈ کرتے ہوئے کہنے لگی، تو داور کندھے اچکا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ تو اسی کا فائدہ سوچ رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنا ناچ گانا کرنا شروع کرے گا تب پتہ چلے گا۔ دوپہر میں وقفے وقفے میں سو کر وہ خوب چارج ہو جاتا تھا، پھر ساری رات جاگ کر سب کو جگانا اس کا فیورٹ کام تھا، اور اگر اس کی چھوٹی سی ماما کو ہی تنگ ہونے میں کوئی اعتراض نہ تھا تو وہ کون تھا سوال اٹھانے والا؟ کون سے فلیور کی آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے زویا اور زوبی سے ان کی پسند کے فلیور پوچھ رہا تھا۔ جب اسے پوچھنے لگا تو اس نے انکار کر دیا، مجھے نہیں کھانا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی، ایک تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لایا تھا اور اسے زبردستی آئس کریم کھانے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ یار تم یہاں تک تو آ ہی گئی ہو نا، تو کھا لو آئس کریم، زاور نے زبردستی کی۔ تم بہت بورنگ انسان ہو، سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، ہم نے تو تمہارا بھلا ہی سوچا ہے نا۔ زوبی اسے آئس کریم کھانے کے لیے کہنے لگی، سحر یار کھا لو نا، یہاں پر نا ورلڈ کی بیسٹ آئس کریم ملتی ہے۔ اگلی سیٹ سے زویا بھی کہنے لگی تھی، نہیں کھانا، اس لڑکی کی کیوں منتیں کر رہی ہو، اس کی کوئی وی آئی پی پرسنالٹی تھوڑی ہے کہ ہم اب آئس کریم کھانے کے لیے اس کے ترلے کریں گے، اسے نہیں کھانا نہ کھائے۔
اسے ہمارا منہ دیکھنا ہے تو دیکھتی رہے، ہمیں کیا، یہاں آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کب کہا تھا کسی کو اپنی منتیں کرنے کے لیے، وہ خود ہی اسے فورس کر رہے تھے۔ وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ 3 آئس کریم لے کر آیا تھا، ایک زویا کو، ایک زوبی کو پکڑا کر وہ تیسری خود کھولنے لگا۔ وہ سچ مجھ میں اس کے لیے نہیں لایا تھا۔ کیا وہ سچ میں چاہتا تھا کہ وہ ان کی شکلیں دیکھے؟ لیکن اسے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ منہ شیشے کی طرف پھیر کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ شرم کرو لڑکی، باہر کھڑا وہ معصوم سا بچہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ آنٹی مجھ سے میری آئس کریم چھیننا چاہتی ہیں۔ اچانک سے اسے زاور کی آواز سنائی دی تھی اور پھر اس کا دھیان پھر چھوٹے سے بچے پر گیا تھا جو اپنی آئس کریم کو اس کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دھیان اس بچے پر بالکل بھی نہیں تھا۔ عجیب ندیدی قسم کی لڑکی ہو تم، یہ پکڑو کھا لو، بھوکی کہیں کی۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں اپنی آئس کریم پکڑانے لگا جو کہ وہ اوپن کر چکا تھا۔ مجھے نہیں کھانی، میں انکار کر تو چکی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ ناراض ہونے لگی۔ یار حد ہو گئی ہے، کتنی منتیں کرے تمہاری، اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو صرف آئس کریم کھانے کے لیے؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں زاور، وہ کبھی آئس کریم نہیں کھاتے، وہ تمہارے لیے ہی لائے ہیں۔ اس کے انداز پر زباریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں وہ تمہارے لیے لے کر آئے ہیں بھائی تو کبھی بھی آئس کریم نہیں کھاتے، تم اتنا انکار کیوں کر رہی ہو؟ یار ٹھیک ہے، ہم تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ تمہیں خوش کرنا ہے۔ ہر وقت روم میں جا کر بیٹھی رہتی ہو، کسی سے بات نہیں کرتی، ہمیں عجیب لگتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں اتنا خاموش انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم ہماری دوست ہو، ساری زندگی تم نے ہمارے ساتھ گزارنی ہے تو کم از کم ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ تم ہمارے ساتھ نہ باہر آتی جاتی ہو، نہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہو، ہمیشہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو یا پھر کچن میں۔ زویا کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا، جبکہ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تو بس اس کا احساس کر کے ہی اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ احساس آج سے پہلے ان دونوں کے دل میں نہیں جاگا تھا۔ اس چیز کو اس نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتی تھی کہ زاور کے آنے کے بعد یہ احساس جاگا ہے۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، میرا ابھی دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا، اس لیے انکار کر رہی تھی، لیکن اب کھا رہی ہوں۔ دیکھو تم لوگ، آئس کریم کا وہ بائٹ لیتے ہوئے بولی تو وہ تینوں مسکرا دیے۔ دیکھو اسے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہیں ہم بھوکے نظر آتے ہیں جو تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں گے؟ ہمارے پاس کم از کم اتنے پیسے ہیں کہ ہم خود کا خرید کر کھا سکتے ہیں، ایک دفعہ پھر شرارتی انداز میں بولا۔ تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ آدمی جس طرح کے پروفیشن کے ساتھ جڑا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کی شوخی طبیعت کو بالکل سوٹ نہیں کرتی تھی۔ زاور بھائی، وہ راہیل بھائی ہیں نا؟ زویا کا دھیان سامنے سے آتی موٹر سائیکل پر پڑا تھا، جہاں 3-4 موٹر سائیکل پر تقریباً کوئی 7-8 لڑکے سوار تھے اور انہی میں سے ایک وہ بھی تھا۔ زویا اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی، ارادہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کا تھا، جبکہ زوبی بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ سحر نے کسی طرح کا ایکسپریشن نہیں دیا تھا، لیکن زاور کے چہرے پر عجیب سی ناپسندیدگی آ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا تھا۔ اس نے زویا کو اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرنے سے منع کیا اور اپنا فون نکالتے ہوئے اسے کال کرنے لگا۔ وعلیکم السلام راہیل، میں سامنے گاڑی میں ہوں، ابھی کے ابھی گھر جاؤ، میں تم سے گھر پر ملتا ہوں۔ اس کی نگاہیں سامنے اس پر جمی ہوئی تھی۔ راہیل اسے دیکھ کر گھبرا سا گیا، جبکہ بنا کچھ بھی بولے وہ اپنی بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکے چلاتے رہے، اسے پکارتے رہے، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف چھا گیا تھا، جیسے پکڑے جانے کا ڈر ہو، اور کسی نے نہ صحیح لیکن سحروش نے
زاور کے غصے اور راحیل کے ڈر کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ کیسا رہا تمہاری جاب کا پہلا دن؟ وہ تینوں کو لے کر گھر واپس آیا تو بابا باہر صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا جب انہوں نے سوال کیا۔ بہت ہی بورنگ۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو جس تھانے میں تمہاری جاب لگی ہے وہیں پر داور بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ان کے اچانک کہنے پر اس کے منہ کا زاویہ بدل گیا، جیسے منہ میں کوئی کڑوا سا بادام آ گیا ہو۔ وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے تو میں کیسے نہیں جانوں گا؟ اسے لگا تھا کہ شاید وہ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کو یہ بات کیسے بھول گئی تھی کہ وہ داور کی کسی بھی بات سے انجان نہیں رہتے۔ اس نے تمہیں دیکھ کر کیسا ری ایکشن دیا؟ کیا وہ تمہیں دیکھ کر غصہ ہوا یا اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ وہ کچھ حد تک پریشان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں میں کچھ بھی برا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میرے پیارے بابا جان، میں وہاں کام کرتا ہوں اور وہ بھی وہاں کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے سوائے ہمارے کام کے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ وہ مجھے فالتو میں بلاتا ہے اور نہ ہی میں اس کے منہ لگنا پسند کرتا ہوں۔ وہ میرا سینئر ہے اور سارا دن اپنی آفس میں اے سی کی ہوائیں کھاتا ہے، جبکہ میں باہر ٹیبل پر اس کی طرف سے ملنے والے آرڈر کو فالو کر رہا ہوں۔ وہ اپنے سارے دن کی روٹین انہیں بتانے لگا تو وہ مسکرا دیے۔ تو بیٹا، سینئر اور جونیئر میں تو بہت کامن سی چیز ہے، اس کو لے کر میرا نہیں خیال کہ تمہیں غصہ ہونا چاہیے یا ناراضگی دکھانی چاہیے۔ یہ تو تمہاری جاب کا حصہ ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ تم دونوں کے بیچ اور کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ اہم دونوں کو کوئی بات کرنے کام سے ہٹ کر نہیں ہوئی۔ ہم کام کے علاوہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو صرف آفس کی حد تک ہی جانتے ہیں، باقی ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا اس سے کسی بھی طرح کی امید رکھیں۔ وہ نہ تو خود داور کے منہ لگنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اس کی طرف سے کوئی امید رکھتا تھا۔ تو پھر بابا کو خوش کرنا یا پھر بیٹے کی طرف سے کوئی امید دینا اسے نری بے وقوفی ہی لگ رہی تھی۔ اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، تم دونوں میں اتفاق ہو اور تم دونوں ہمیشہ ساتھ اور خوش رہو۔ وہ دعائیں دینے پر آئے تو وہیں ساری دعائیں دی جو وہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ انہیں تکلیف بھی تو نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے وہ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے آمین کہہ گیا۔ رات اس کی آنکھ 2-3 دفعہ کھلی تھی۔ ایک دفعہ وہ اسے کھڑکی کے پاس اسے اٹھائے باتیں کرتے ہوئے نظر آئی تھی۔ تاہو نہ جانے چائنیز میں کون سی باتیں کر رہا تھا، اسے تو صرف وہ بوبو سمجھ آ رہی تھی اور وہ اس کے بوبو کے بھی جواب دے رہی تھی۔ پہلے تو اس کا ارادہ واپس ہو جانے کا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا کشش تھی ان کی طرف۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ کھڑکی بیڈ سے کافی زیادہ فاصلے پر تھی تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ بوبو نہیں ہے، وہ چاند ہے میری جان، دیکھو آسمان پر، اس کو چاند بولتے ہیں، لیکن آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ کو چاند ورڈ سیکھنے کے لیے تھوڑا بڑا ہونا پڑے گا، تو ہم تب تک انتظار کر لیں گے۔ اس کا ننھا سا چہرہ اپنے چہرے کے ساتھ لگائے وہ خود بھی چاند کو دیکھنے میں مگن تھی۔ بوبو بوبو۔ وہ دونوں ہاتھ معافی کی طرح جوڑے منہ میں ڈالتے ہوئے پھر سے بولا تھا، ارے میرا بچہ، اس میں معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو صرف بوبو بول رہے ہو، لیکن لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ لوگوں نے تو اس کو سیکرٹ میسنجر بنایا ہوا ہے۔ ویسے مجھے ایک بات کلیئر بتاؤ، یہ جو اس کو آپ بوبو سے بول کر معافی مانگ رہے ہیں، کہیں آپ نے بھی تو اس کو سیکرٹ میسنجر نہیں بنایا ہوا؟ کہیں آپ نے بھی تو میری بہو کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا؟ بولو، مجھے نا آپ کی نیت پہ شک ہو رہا ہے۔ اگر اور کسی آپ پر دل تو آ اچھے گیا والے ہو۔ تو نہیں، ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو۔
ابھی میں آپ کو کسی کو نہیں دوں گی، ابھی تو آپ صرف ماما کے ہو، اور جب بڑے ہو جاؤ گے تب بھی میں کسی کو نہیں دوں گی، بلکہ میں خود بہو لے کر آؤں گی آپ کے لیے اپنے گھر میں۔ آپ کی والی، آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ سے چھوٹی ہیں یا بڑی؟ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، لیکن وہ بالکل صحیح سیر میں بولتے ہیں اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اف، یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے معاملہ سنگین ہے، وہ شرارت سے بول رہی تھی، جس پر داور بھی زیادہ کھلکھلا رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتے سنتے داور نے ایک پرسکون سی آہ بھری۔ اس کی آنکھ کب لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا، وہ تو بس اس کی باتیں سننے میں مگن آرام سے لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، اور پھر یہ باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یوں ہی وہ اس سے باتیں کرتی رہی، اور وہ اپنی چائنیز میں نہ جانے اسے کیا کیا راز و نیاز بتاتا رہا، اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوسری بار اس کی آنکھ اذانوں سے کچھ دیر پہلے کھلی، جب وہ روز جاگتا تھا۔ وہ اٹھا جب اسے جانماز پر کھڑے پایا، وہ نماز ادا کر رہی تھی، جبکہ تابان اس کے پہلو میں گہری نیند میں تھا۔ اس کا پاکیزہ پر نور چہرہ دیکھتے ہوئے ساری دنیا جہاں بھلا بیٹھا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اسے جاگتے ہوئے پایا۔ آپ جاگ رہے ہیں، اٹھیں، آپ بھی نماز ادا کر لیں، کل آپ نے نماز ادا کی تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، مجھے اٹھانا ٹھیک نہیں لگا اس لیے نہیں جگایا، آج تم خود ہی اٹھ گئی، ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نماز پڑھتی ہوگی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وضو بنا کر آیا تو اسے ابھی بھی وہیں کھڑے پایا۔ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں؟ وہ جا نماز ٹھیک کرتا نیت باندھنے ہی والا تھا کہ اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، استغفراللہ لڑکی، مجھے کیوں گنہگار کر رہی ہو؟ وہ مسکرایا تھا، آپ نے ایسا کیوں بولا کہ آپ کو نہیں لگا کہ میں نماز ادا کرتی ہوں گی؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اسے سچ میں اس بات پہ افسوس ہوا تھا، سمجھ ہی تو نہیں پا رہا میں تمہیں، تم میری سمجھ سے بہت دور ہوتا ہوں کہ ماما میں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ وہ نیت باندھ چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی ایک کونے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے وہیں بیٹھے دیکھا۔ سو جاؤ، مجھے 10 بجے تک جانا ہے آفس، ابھی بہت وقت ہے، تابان بھی سو رہا ہے۔ اچھا ہے، تمہیں بھی سونے کے لیے تھوڑا وقت مل جائے گا، میرے خیال میں آج ساری رات بھی جاگتی رہی ہو تم۔ وہ جانماز فولڈ کرتا ایک سائڈ پہ رکھ چکا تھا۔ داور، کیا آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں؟ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی تھی اس کے سوال پر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کس سلسلے میں یقین کی بات کر رہی ہو تم؟ اس بات کا مطلب وہ سچ میں نہیں سمجھا تھا کہ، لیکن وہ اس کے سوال کا جواب ہاں، وہ ایک ہی دن میں اس پر یقین کرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے سوال کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں یا نہیں، کسی بھی معاملے پر میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہو کر بات کیسے کر پاتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس سے بات کرتے ہوئے وہ ہچکچاتی نہیں تھی، جس کے پیچھے کی وجہ ان کے نکاح کے 2 بول تھے جو انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے تھے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کروں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ تاؤ کی ماما پر یقین کریں۔ وہ نظر جھکائے ہوئے بولی تو داور کے انابی لبوں پر گہرا تبسم بکھرا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہوتا کنزش، تو میں کل سارا دن اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس کی سگی ماں پر یقین نہیں کر سکتا، یہ میرا یقین ہی ہے جو میں نے تمہیں تاؤ کی ماما بنایا ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر میں صرف اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتا تھا۔ سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے واپس تابان کے پاس لیٹ گیا، جبکہ وہ بھی لائٹ آف کرتے ہوئے تابان کی دوسری طرف آ کر لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اس پر یقین کر رہا تھا۔ زاور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ان لوگوں کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، مجھے کیا پتہ وہ لوگ کون ہیں، کتنی بار جیل جا چکے ہیں۔ وہ تو اتفاق سے حسن نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لڑکے اس کے دوست تھے، اور اتنے خاص دوست اس کے بھی نہیں ہیں، ان سے بھی ملے اسے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، ہم ایک ساتھ انجوائے کرنے چلے گئے تھے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ لوگ ایسے ہیں تو میں ہرگز ایسی غلطی نہیں کرتا۔ شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، اب میں ان لڑکوں سے دور رہوں گا، ایسے نشیوں سے دور رہنا بہتر ہے، کہیں کل مجھ پر ہی نہ الزام لگا دیں۔ وہ بالکل کسی نہ سمجھ بچے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں ہو تم راحیل، میرا فرض تھا تمہیں یہ بات بتانا، آگے تم بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں ہاتھ سے نوالے بنا کر نہیں کھلا سکتا، بس بتا سکتا ہوں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔
یہ لوگ کب سے تمہارے دوست ہیں اور تم کب سے انہیں جانتے ہو، ان سب چیزوں سے مجھے مطلب نہیں، لیکن یہ لوگ 7 بار جیل جا چکے ہیں، وہ بھی نشے کے کیس میں، اور جس طرح کا تمہارا ان کے ساتھ یارانہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جلد تم بھی اسی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم اپنی پرسنل لائف میں کیا کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر سوال میری عزت پر آیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا، اور ایک اور بات، کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ اگر میں پولیس میں ہوں تو کل کو تمہاری مدد کروں گا۔ یاد رکھنا، تمہیں گرفتار کرنے میں سب سے پہلا ہاتھ میرا ہی ہوگا۔ ایسے معاملوں میں بالکل یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجرم ہے، کیونکہ مجرم مجرم ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، ان سے خون کے رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ وہ پہلے ہی اس کے کانوں سے یہ بات نکال رہا تھا کہ وہ اس سے آگے جا کر کسی طرح کی کوئی امید نہیں باندھ سکتا، بلکہ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ راہیل نے جس انداز میں ہر چیز سے انجان اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ راہیل کسی چیز سے انجان نہیں ہے۔ وہ لوگ وہاں موٹر سائیکل پر سگریٹ پی رہے تھے، عجیب انداز میں ہونڈا گردی کر رہے تھے، اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ کچھ حد تک راہیل بھی ان سب چیزوں میں شامل ہے اور اس کے سامنے صرف اور صرف ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اسے پہلے ہی محتاط رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اگر تو وہ ابھی سے باز آ جاتا ہے تو بہتر تھا، ورنہ کل کو اسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، اور میں بتا تو چکا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یا بالکل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ اب بھی اسے اپنی طرف سے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانتے تھے تو بات ختم، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا تھا، جبکہ راہیل پریشانی سے اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو ناشتہ تیار تھا، بلکہ بھاپ اڑاتی چائے بھی وہ میز پر رکھ چکی تھی۔ اسے ان سب چیزوں کی عادت نہیں تھی، لیکن اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سب کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اس گھر کو اپنا گھر مان چکی تھی۔ اپنے گھر کے کام کرنا تو اچھی بات ہے۔ اسے کل کی بات یاد آئی، ہاں یہ اس کا اپنا گھر تھا جو اس نے سنوارنا تھا۔ وہ مسکرا کر سلام کرتا کرسی کھینچ چکا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ ناشتہ کریں، میں نے آپ کا ٹفن تیار کر دیا ہے، جاتے ہوئے لے کر جائیے گا، دوپہر میں اسی کھانے کو کھائیے گا۔ وہ بیٹھتے ہی حکم جاری کر چکی تھی، اب وہ ٹفن لے کر جائے گا۔ وہ کیا چھوٹا بچہ تھا، اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ٹفن کی طرف دیکھا، اور کچھ بھی نہ بولتے ہوئے اس نے بیبی کواٹ کی طرف نظر دوڑائی تھی، جہاں اس کا شہزادہ گہری نیند میں تھا۔ ارے واو، یہ تو چارجنگ لگا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر ناشتہ ختم کر چکا تھا، جبکہ اس نے حیرت سے ایک نظر تاہو کی طرف دیکھا جو سو رہا تھا، اور پھر اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا چارجنگ لگا ہوا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ضروری بات کر رہا ہو اور وہ اس کی بات پر دھیان ہی نہ دے پائی ہو۔ ارے تمہارے تاہو، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، چارجنگ پر لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں نچائے گا۔ وہ بہت سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر اسے ہنسی آ گئی، جیسے وہ مسکراہٹ کی شکل دیتی خود بھی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ دوپہر کے 2 بجے کے قریب تیار رہنا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے آنے میں دیر بھی ہو جائے، لیکن تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ میں اپنا کام ختم کر کے سیدھا ادھر ہی آؤں گا، اور پارٹی میں نے اس اتوار کو رکھی ہے، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ سارا سامان باہر سے آئے گا، ساری ارینجمنٹس کا آرڈر بھی دے چکا ہوں۔ وہ ابھی کہنے ہی والی تھی کہ پارٹی کی ساری تیاری خود کر لے گی، اس کے لیے کھانا بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، وہ ہر بات پہ اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے گا، میں تاہو کی اور اپنی تیاری مکمل کر لوں گی۔ اس کا ناشتہ مکمل ہوا تو وہ تاہو سے پیار کرتا اپنے کام کے لیے نکلا تھا۔ اسے رخصت کرنے کے لیے وہ دروازے تک آئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پھر اندر آتے ہوئے تابان کے کپڑے دھونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ابھی سو رہا تھا، وہ یہ کام کر سکتی تھی۔ اس کے کپڑے نکالتے ہوئے اسے 2-3 سوٹ داور کے بھی نظر آئے، جنہیں وہ دھونے کے لیے ڈال چکی تھی۔ ابھی وہ ان کاموں سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ تابان واپس جاگ گیا اور اسے اپنے پاس نہ پا کر رونے کی مکمل تیاری کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ ابھی باہر تک پہنچے ہی تھے کہ اس کی ماما دروازے سے اندر داخل ہو گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر اسے سرپرائز دیا تھا، جس پر وہ خوشی سے چہک اٹھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔